اس حدیث کے مضمون پر کچھ کلام ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے میرے گناہ کو معاف فرما۔ تو یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے ہے، اور یا پھر زیادہ تواضع اور زیادہ عاجزی اور زیادہ انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے اور قرآن و سنت متفق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی گناہ کرتا نہیں۔ یہ صرف ہم نالائقوں کو سمجھانے کے لیے، اس طرح بخشا شیطان میرے شیطان کو نامراد کر، تو یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہے، وگرنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیحین میں آیا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نفس انسانی جو کہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اللہ پاک فرشتہ پیدا کرتا ہے بندے کے ساتھ، اور وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان جو ہے یبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے ہے کہ زندگی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک فرشتہ ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے نیکی کے معاملے میں، اور انسان کو ترغیب دیتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے نیکی کا، اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو کہ اسے برائی کی رغبت دیتا ہے، برائی کا شوق اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف مشورہ کی حد تک ہے جی، سمجھ لینا اچھی طرح۔ جیسے بازار میں آپ جائیں نا تو آپ کو کہیں ادھر بتاتا آؤ جی کپڑا خریدنا ہے، میرے کو بڑا بڑھیا کپڑا ہے، آؤ جی سبزی خریدنی ہے، میرے کو خرید دیجیے، آؤ گوشت خریدنا ہے، میرے کو بڑا اچھا تازہ گوشت، ادھر سے آواز دے ادھر سے آواز دے۔ تو یہ آوازیں دینے والوں کی وجہ سے آپ مجبور تو نہیں ہو جاتے کہ آپ کسی کے آوازیں کی تعمیل کریں، یہ آگے تو آپ کی مرضی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح فرشتہ پیدا کر دیا تاکہ نیکی کی رغبت دے، اور شیطان پیدا کر دیا تاکہ برائی کی طرف مائل کرے، لیکن آگے آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ شیطان کا مشورہ مان لے یا فرشتے کا مشورہ مان لے، اور اسی بنا پر جزا و سزا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، فک کا ریحانی یہ اس کا چوتھا فقرہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو کیا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ معی ہے، ہاں میرے ساتھ بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، مگر لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا، لہٰذا اب وہ مجھے کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔ ضرر کیا دینا ہوتا ہے؟ سبز باغ سے کھانے ہوتے ہیں برائی، اور اس نے ہاتھ سے پکڑ کے تو کسی کو برے کام کے اندر نہیں لگانا، آگے آدمی کی اپنی مرضی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان جو برائی کی ترغیب دیتا ہے اس کو تو سرکار مسلمان فرما چکے، تو اب یہ فرمانا بخشا شیطان میرے شیطان کو نامراد فرما، جی تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے تعلیم آپ کی امت کے لیے، تاکہ آپ کی امت کے ساتھ کوئی شیاطین ہیں تو آپ کی امت جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے شیطانوں کو وہ دفع کرے، یا پھر پر تقدیر امکان کہ ممکنہ طور پر اگر کوئی بھی دوسرا شیطان ابلیس ملعون کا چیلا اگر کوئی میرے پاس آ سکتا ہے تو مولا کی اس کو نامراد فرما، اور جو ساتھ پیدا ہوا اس کو تو مسلمان فرما، وہ مسلمان۔ فک کا ریحانی میرے نفس کو مولا کریم بری کر دے، اس کو آزاد فرما دے۔ یہ جو نفس کی ملامتیں ہوتی ہیں ان سے، نفس کی ایک قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ سے مراد انسان کے نفس کا وہ رخ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مطمئن رہتا ہے، یعنی اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اس کے اندر
رخ سے نفس انسانی جو ہے، نفس امارہ کے رخ سے انسان کو برائی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے نفس ہیں، قرآن پاک میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے وہ نفس جو مطمئن ہے اپنے رب کی اطاعت سے، اپنے رب کی عبادت سے، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ یہ موت کے وقت یہ پکار جو ہے یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فادخلی فی عبادی، تو میرے انعام یافتہ بندوں میں آگے شامل ہو جا، فادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ مستقبل کے اعتبار سے بعد الموت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نفس جو ہے، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نفس امارہ شیطان کا شکل ہوتا ہے، اور شیطان تو سرکار نے مسلمان کر دیا تھا۔ تو اس لیے فقہ کا یہ حامی جو ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے اپنی امت کو کہ آپ کی امت یہ کام ہے۔ وَثَقِّلْ مِيزَانِي، اور میرے میزان کو ترازو جو قیامت کے دن جس پر نیکیاں تلیں گی تو اس کو مولا کریم جو ہے وہ بھاری فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام جو ہیں دوسرے لوگوں کی طرح ان کے اعمال بھی نام اعمال کے اوپر تلیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو سوائے نیکی کے ہے ہی کچھ نہیں، ہے جی؟ تو جب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو ان کے میزان کے اوپر تلنے کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کے تولے جائیں گے، یعنی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال جو ہیں وہ برے اعمال سے نیک اعمال جو ہیں ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جی۔ وَمَنْ خَفَّتْ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن وہ شخص کے جس کے موازین ہیں نیکیوں کے، جس کے جو کیا نام ہے وزن ہے وہ کم ہو جائیں گے، نیکیوں کے برائیوں کے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کی ماں جو ہے وہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حاویہ، جلا دینے والی آگ، اس میں جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کا یہ خاصہ ہے کہ نام اعمال ان کے جو اعمال ہیں وہ ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر ہرگز نہیں تولے جائیں گے، اس بات کو ذہن رکھیں۔ تو یہ سارا اپنی امت کی تربیت کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ وَاجْعَلْنِي فِي النَّبِيِّ الْأَعْلَىٰ، یہ آخری فقرہ ہے اس دعا کا، اور مجھے اعلیٰ جس کا مرتبہ مولا کریم تیری بارگاہ میں زیادہ قریب ہے اس مجلس کا مجھے فرق